اس کے اصل معنی ایک دوسرے کے ساتھ ملانا جمع کرنا ہے، اور لکھنے کو بھی کہتے ہیں اس لیے کہ لکھنے میں حرف ایک دوسرے کے ساتھ ملائے جاتے ہیں، اور کتاب اصل میں صحیفہ کا نام ہے ماں اس کی جو اس میں لکھا گیا ہے، اور کلام اللہ کو کتاب کہا جاتا ہے وہ لکھی ہوئی ہو یا نہ۔ یہ لفظ قرآن شریف میں بھی بولا گیا ہے، جیسے یہاں کسی ایک صورت پر بھی، پہلی شرائع پر بھی، ہر ایک نبی کی وحی پر بھی، جملہ انبیاء کی وحی پر بحیثیت مجموعی بھی۔ ریب وہ شک ہے جس کے ساتھ تہمت ہے، مطلب ہے کہ انسان جو ہے نا گمان کرنا یا پھر شک کرنا، یہ ایسے الفاظ جو ہے عربی زبان کے اندر مستعمل ہوئے ہیں، لیکن ریب کا جو لفظ ہے اس کے اندر کیا معنی؟ ریب وہ شک ہے جس کے ساتھ تہمت ہو۔ نفی ریب کا دعویٰ اور اس کی دلیل، نفی ریب کا دعویٰ اور اس کی دلیل ذیلی سرخی۔ یہاں اس کتاب میں ریب کے نفی کی ہے، ریب کی نفی کی ہے، یہ ایک دعویٰ ہے جس کی صداقت کے لیے آگے چل کر فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ اس سے کوئی مخالف آج تک عہدہ برا نہیں ہو سکا۔ مطلب یہ کہ ہم نے جو کچھ تم پر نازل کیا ہے اس پر اگر تم کو کوئی اگر آپ کے شک ہے، کوئی آپ کو اس میں وہم ہے، کوئی گمان ہے، کوئی ایسی چیز ہے، اگر تم شک کا شکار ہو رہے ہو تو اس میں کوئی ایسی چیز لے آؤ، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس سے ملتی جلتی صورت لے آؤ۔ تو یہ مخالفین اسلام اور دشمنان اسلام جو ہے نا ہمیشہ اسلام کو جو وہ وار کرتے رہے ہیں اور اس قسم کے الزامات لگاتے رہے ہیں، ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک چیلنج کے طور پر بتا دیا ہے کہ ان کنتم فی ریب مما نزلنا، جو کچھ ہم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر، نبی خاتم پر، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، اس میں اگر ان آیات کے اندر یا صورتوں کے اندر اگر تمہیں کوئی شک ہے تو اس سے کوئی بہتر لے آؤ، یا پھر بہتر نہیں تو کم سے کم اس کے مماثل والی لے آؤ، اس کے برابر والی۔ اس سے کوئی مخالف آج تک عہدہ برا نہیں ہو سکتا۔ مطلب ہے کہ یہ چیلنج اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کیا گیا اس کا کوئی آج تک جواب نہیں دے سکا، وہ ابھی تک چیلنج باقی ہے، اس لیے یہ دعویٰ سچا اور ثابت شدہ قرار پایا۔ ہدی للمتقین، خدا یہاں بمعنی ہدی ہے، یعنی ایسی راہ پر چلانے والی جو منزل مقصود تک پہنچا دے۔ متقین، متقا اتقا سے اسم فاعل ہے، اور اتقا اصل میں یوتقا ہے، یوتقا جو وقع یقی سے باب افتعال ہے، اور مصدر وقایتن کے معنی ہے حفظ الشیء ما یؤذیہ ویضرہ، ایک چیز کی حفاظت کرنا اس سے جو اس کو ایذا دے اور نقصان پہنچائے، اور تقویٰ کے اصل معنی ہے جعل النفس فی وقایت مما یخاف، یعنی اپنے آپ کو اس چیز سے بچانا جس کا خوف کیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اس کے معنی بعض وقت خوف بھی لیے جاتے ہیں، خوف بھی کر لیے جاتے ہیں، اور اصطلاح شریعت میں تقویٰ اپنے آپ کو گناہ میں پڑنے سے بچانا ہے۔ جس کا خوف کیا جاتا ہے اسی وجہ سے اس کے معنی بعض وقت خوف بھی کر لیے جاتے ہیں، اور اصطلاح شریعت میں تقویٰ اپنے آپ کو گناہ میں پڑنے سے بچانا ہے۔ حفظ النفس اما یؤثم، متقی بروی حدیث، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يبلغ العبدان ان يكون من المتقین حتى يدع ما لا بأس به حذر مما به بأس، یعنی متقی ہونے کو انسان نہیں پہنچتا
جب تک کہ ان چیزوں سے بچنے کے لیے جن میں برائی ہے ان چیزوں کو بھی نہ چھوڑ دے جن میں برائی نہیں۔ اللہ اکبر۔ انسان کا اس قدر جو ہے اس کو متنبہ اور اس قدر جو ہے آپ کے چوکنا رہنے کے لیے کہا جا رہا ہے مومن کو کہ ایسی چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہیں ان چیزوں کے کرنے سے بھی جو ہے حرام کچھ چیز اس کو تو قریب جانا نہیں ہے، لیکن جب تک ان چیزوں سے بچنے کے لیے جن میں برائی ہے ان چیزوں کو بھی نہ چھوڑ دے جن میں برائی نہیں۔ یہ جو ہے مومن کا کمال بتایا۔ اور ایک حدیث میں توقع نفس کے متعلق آتا ہے جس کے معنی ابن اثیر نے یوں کیے ہیں کہ اپنے نفس کو ہلاکت کے لیے پیش مت کرو اور آفات سے اس کی نگہداشت کرو۔ تاج العروس میں ہے کہ توقع اور اتقاء کے ایک ہی معنی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ تقوی اللہ کیا چیز ہے یا اتقوا اللہ سے کیا مراد ہے، کیونکہ متقی وہی ہے جو تقوی اللہ اختیار کرتا ہے، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ کوئی ایسی چیز تو نہیں کہ انسان اس سے خائف ہو کر بچے یا اس سے اپنے آپ کو بچائے یا اس سے دور ہو، بلکہ اللہ کی طرف آنا اور اس کا قرب حاصل کرنا عین انسانی زندگی کی غرض ہے۔ قرآن شریف میں سورۃ النساء کے شروع میں آتا ہے واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور اللہ کا تقویٰ کرو جس کے واسطے تم کو ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور رحمہ کا تقویٰ کرو۔ ان دو لفظوں کو اکٹھا کر کے قرآن شریف نے تقوی اللہ کے معنی پر روشنی ڈالی ہے۔ ظاہر ہے کہ رحموں کے تقویٰ سے مراد سوائے اس کے کچھ نہیں کہ رحموں کے حقوق کی حفاظت کرو۔ تقوی اللہ حقوق کی نگہداشت اور متقی حقوق کی نگہداشت کرنے والا ہے۔ پس اتقوا اللہ کے معنی بھی سوائے اس کے کچھ نہیں کہ حقوق اللہ کی حفاظت کرو، اور متقی وہی ہے جو حقوق کی حفاظت کرتا ہے۔ اور اگر غور کیا جائے جو معنی امام راغب نے دیے ہیں وہ یہی ہیں، کیونکہ گناہ میں پڑنے سے انسان اپنے آپ کو اسی طرح بچا سکتا ہے کہ حفاظت حقوق کرے اور کوئی حق تلفی نہ ہونے دے، اور یہی معنی حدیث میں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متقی اسی کو قرار دیا ہے جو اپنے آپ کو ہر قسم کی برائیوں سے بچاتا ہے، اور بدی کا مفہوم حق تلفی ہے۔ یہاں تک کہ اگر برائی سے بچنے کے لیے کسی ایسے کام کو بھی چھوڑنا پڑے جس میں کوئی برائی نہیں تو وہ اسے بھی چھوڑ دیتا ہے۔ بس متقی اپنے آپ کو گناہ یا حق تلفی سے بچانے والا ہے۔ اب اس کی مثال کیسا ہونا چاہیے؟ اب ہے کہ مومن کی مثال کے اندر یہ بتایا گیا کہ وہ لغو باتیں جس کا کوئی مقصد نہیں، جو بے مقصد کی جو باتیں ہوتی ہیں اس سے بھی بچتا ہے مومن، یہ اس کی مثال ہے۔ حالانکہ اس کے لغویات سے یا پھر جو ہے نا اس قسم کی جو ہے نا شیخی بگارنے سے یا پھر خیالی پلاؤ کرنے سے تو جو ہے نا انسان کا جو ہے نا کوئی عمل میں اضافہ ہوتا ہے، نہ اس کے گناہ میں جو ہے نا وہ ہوتے ہیں، لیکن مومن کی شان بیان کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ ان چیزوں کو بھی چھوڑ دیتا ہے وہ تقوی کی لحاظ سے۔ تو یہ جو ہے تو یہاں اگر غور کیا جائے تو جو معنی امام راغب نے دیے ہیں وہ یہی ہے کہ گناہ میں پڑنے سے انسان اپنے آپ کو اسی طرح بچا سکتا ہے کہ حفاظت حقوق کرے اور کوئی حق تلف نہ ہونے دے، اور یہی معنی حدیث میں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متقی اسی کو قرار دیا ہے جو اپنے آپ کو ہر قسم کی برائیوں سے بچاتا ہے، اور بدی کا مفہوم حق تلفی ہے۔ یہاں تک کہ اگر برائی سے بچنے کے لیے کسی ایسے کام کو بھی چھوڑنا پڑے جس میں کوئی برائی نہیں تو وہ اسے بھی چھوڑ دیتا ہے۔ بس متقی اپنے آپ کو گناہ یا حق تلفی سے بچانے والا ہے، اور اتقوا اللہ کے معنی سوائے اس کے کچھ نہیں کہ حقوق اللہ کی حفاظت کرو، اور چونکہ ہر قسم کے حقوق اللہ تعالیٰ نے ہی انسان کے ذمہ رکھے ہیں، اس لیے تقوی اللہ میں تمام حقوق کی نگہداشت آ جاتی ہے۔ اگر ڈرنا بھی اس کے معنی کیے جائیں تو خدا سے ڈرنا یا خوف کرنا، اس کے عذاب سے ڈرنا یا اس سزا سے ڈرنا ہے جو گناہ پر ملتی ہے۔ بس اصل غرض پھر بھی گناہ سے بچنا ہوئی، اور گناہ حقوق اللہ یا حقوق العباد کے ضائع کرنے کا نام ہے۔ ماشاءاللہ قرآن ہدیٰ للمتقین کی جس طرح کہا گیا کہ
کذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، قرآن ھدی للمتقین، قرآن ھدی للمتقین کس معنی سے؟ یہاں قرآن شریف کو ھدی للمتقین فرمایا یعنی متقیوں کے لیے ہدایت، اور دوسری جگہ ھدی للناس فرمایا یعنی سب لوگوں کے لیے ہدایت۔ بدی للناس کس معنی سے؟ ہدایت کے مختلف معنوں کے لحاظ سے یہ دونوں باتیں درست ہیں۔ اس معنی میں سے سب لوگوں کے لیے ہدایت ہے کہ رستہ سب کو دکھا دیا اور کسی کے لیے کوئی روک نہیں، جو چاہے اسے اختیار کرے، جو نہ چاہے نہ کرے، اور متقیوں کے لیے اس معنی سے ہدایت ہے کہ ان کو منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے۔ منفی کی ضرورت ہدایت، متقی کو ضرورت ہدایت، یہ کہنا کہ جو متقی ہے اسے ہدایت کی ضرورت نہیں، لغو بات ہے۔ بھئی ایک آدمی برائیوں سے بچا ہوا ہے اور اس کو ہدایت کی ضرورت نہیں ہے، بولنا لغو ہے، فرمایا کہ یہ کہنا کہ جو متقی ہے اسے ہدایت کی ضرورت نہیں، لغو بات ہے۔ متقی وہی ہے جو اپنے آپ کو حق تلفیوں سے، ضرر دینے والی چیزوں سے، گناہ سے بچاتا ہے۔ اس کو ضرورت ہے کہ اسے بتایا جائے کہ یہ حقوق تمہارے ذمہ ہیں، یہ چیزیں ضرور دینے والی ہیں، یہ چیزیں ضرر دینے والی ہیں۔ حصول کمال کی یہ راہ ہے، ہدایت من جانب اللہ کے بغیر، اور محض اپنی جد و جہد سے کوئی انسان کمال کو حاصل نہیں کر سکتا، بلکہ اس جد و جہد کے ساتھ من جانب اللہ ہدایت بھی چاہیے تاکہ وہ اسے روشنی کا کام دے۔ ھدی للمتقین میں دونوں پہلوؤں کو روشن کر دیا۔ انسانی جد و جہد کی بھی ضرورت ہے اور وہ تقویٰ سے پیدا ہوتی ہے، خدا کی طرف سے روشنی کی بھی ضرورت ہے، اسی سے منزل مقصود حاصل ہوتی ہے۔ جس طرح الحمدللہ رب العالمین کہنے والا، ایاک نعبد کا اقرار کرنے والا، اہدنا کی دعا کا محتاج ہے، اسی طرح متقی جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا اور دکھ دینے والی چیزوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اس کتاب، اس کا نور محتاج ہے تاکہ منزل مقصود پر پہنچ سکے۔ متقی کے لیے غیر متناہی ترقی، علاوہ ازیں یہ بھی متقی کے لیے غیر متناہی ترقی، یہ ذیلی سرخی، علاوہ ازیں یہ بھی بتانا مقصود ہے کہ انسان جب قدر بھی چاہے تو تقویٰ میں ترقی کرتا چلا جائے، ہمیشہ اپنے لیے اس کتاب میں نئی سے نئی روشنی آئندہ ترقیات کے لیے پائے گا۔ کسی مقام پر پہنچا کر یہ کتاب عاجز نہیں ہو جاتی کہ اس سے بڑھ کر کسی درجہ پر پہنچانے کے لیے میرے پاس کوئی سامان نہیں۔ قرآن کریم کی ہدایات اور اس پر آدمی ترقی کرنے کے لیے کوئی منزل مقرر نہیں کی ہے، بلکہ وہ اپنے تقویٰ و طہارت اور اللہ تعالیٰ کی مدد اور اس کی روشنی میں جو ہے نا وہ آگے بڑھتے جاتا ہے۔ تو چاہے تقویٰ میں ترقی کرتا چلا جائے، ہمیشہ اپنے لیے اس کتاب میں نئی سے نئی روشنی آئندہ ترقیات کے لیے پائے گا۔ کسی مقام پر پہنچا کر یہ کتاب عاجز نہیں ہو جاتی کہ اس سے بڑھ کر کسی درجے پر پہنچانے کے لیے میرے پاس کوئی سامان نہیں ہے۔ جس طرح ترقی انسانی غیر متناہی ہے، اسی طرح اس کتاب کا نور بھی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس سے بڑھ کر کسی درجہ پر پہنچانے کے لیے تقویٰ کے کمال کے حصول کی پہلی سیڑھی ہے، تقویٰ کمال کے حصول کی پہلی سیڑھی ہے، اور وہ سچ ہے کہ خود تقویٰ کے بھی مدارج ہیں، اور جو شخص تقویٰ کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھتا ہوا اس کتاب سے ہدایت کا طالب ہوتا ہے، وہ اس کی آخری منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ تاہم اس آخری منزل کا نام یہاں فلاح اور کہیں صدیقیت اور کہیں شہید کا مرتبہ رکھا ہے۔ تقویٰ یا دکھوں سے اپنے آپ کو بچانا ہی کمال انسانی نہیں، بلکہ کمال انسانی کے حصول کی ایک پہلی سیڑھی ہے۔ اس کے مقابل پر وہ لوگ ہیں جو دکھوں اور تکلیفوں سے بچنے کی پرواہ نہیں کرتے، ان کا ذکر آیت 6 میں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ دیکھیے اس کے اندر کچھ چیز آ رہی ہے۔ یؤمنون ایمان سے ایمان امن سے ہے، اور آمنہ کا استعمال دو طرح پر ہے، متعدی جیسے آمنتہ جس کے معنی ہے میں نے اس کے لیے امن کر دیا،
اسی لحاظ سے اللہ تعالیٰ کا نام المومن ہے، یعنی امن عطا کرنے والا، اور اپنے بندوں کو ایمان کا دوہرا مفہوم اور اس کا دوسرا استعمال غیر متعدی ہے۔ جب آمنہ کے معنی ہوں گے وہ امن والا ہو گیا۔ اصطلاح میں اس کا استعمال بعض وقت صرف اقرار لسانی پر ہوتا ہے، یعنی زبان سے یہ اقرار کرنا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، جیسے ان الذین آمنوا والذین ہادوا، یا جیسے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ سورہ نساء میں۔ اور بعض وقت اس سے مراد ہوتی ہے اپنے آپ کو تصدیق کے طور پر حق کا بکلی فرما بردار کر دینا، اور اس کے لیے 3 باتوں کا جمع ہونا ضروری ہے: زبان سے اقرار کرنا، دل سے حق جاننا، اور اس کے مطابق اعضاء سے کام کرنا، جیسے والذین آمنوا باللہ ورسولہ اولئک ھم الصدیقون والشہداء سورہ الحدید میں آیا۔ اور پھر اس کا اطلاق اعتقاد اور سچے قول اور عمل صالح ہر ایک پر ہو جاتا ہے۔ ایمان کے معنی پر حدیث سے روشنی، احادیث نبوی سے یہ بھی ایمان کے اس معنی پر شہادت ملتی ہے۔ بعض جگہ ایمان میں صرف اعتقاد کا ذکر کیا ہے، اور بعض جگہ صرف اعمال صالح کا، اور بعض جگہ دونوں کو ملا کر اول تو ظاہر ہے، دوسرے کی مثال ہے۔ کہیں فرمایا کہ حیا ایمان سے ہے، کہیں فرمایا ایمان کی 60 سے اوپر شاخیں ہیں۔ اسی طرح دوسرے اعمال کو ایمان میں داخل کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ زبان سے اقرار ایمان کا بیج ہے، لیکن اس کی نشو و نما، اس کی تکمیل بغیر اعمال صالحہ کے نہیں ہوتی۔ اس وضاحت کے ساتھ میں مولانا نے جو ہے تفسیر بیان کی ہے۔ ایمان کا مفہوم خاص اسلام میں، ایمان کا وہ مفہوم اسلام میں نہیں جو دوسرے مذاہب میں ہے، جیسے مثلا عیسائی مذہب میں کفارہ پر ایمان کے محض ایک بات کے اقرار کر لینے کا نام ہے۔ اسلام میں ایمان ایک معنی رکھتا ہے، اس کے مطابق ایک عمل ہے۔ اللہ پر ایمان یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اخلاق اللہ کے رنگ میں رنگین کرے، اس کی محبت اور معرفت کے حاصل کرنے کو زندگی کی اصل غرض سمجھے۔ فرشتوں پر ایمان، ان کی نیک تحریکوں کا قبول کرنا، رسولوں پر ایمان، ان کے نقش قدم پر چلنا، کتابوں پر ایمان، ان کی باتوں پر عمل پیرا ہونا، آخرت پر ایمان یہ ہے کہ ہر ایک فعل ایک لازمی نتیجہ ہے۔ کسی اپنے کام کو انسان لغو نہ سمجھے۔ علی ھذا القیاس الغیب مصدر ہے، جو چیز انسان کی آنکھ سے چھپ جائے اس پر غابہ کا لفظ بولا جاتا ہے۔ ایسا ہی یؤمنون بالغیب کی تفسیر میں بتا رہا ہے، ایسا ہی جو چیزیں جو اس ظاہری سے مخفی ہوں، اور غیب اور غائب کسی چیز کو محض لوگوں کے لحاظ سے کہیں گے، اور اللہ تعالیٰ عالم الغیب والشہادہ یعنی ان چیزوں کو جاننے والا جن کو انسان نہیں دیکھتا، اور ان کو بھی جنہیں وہ دیکھتا ہے۔ اور یہاں الغیب سے مراد وہ امور ہیں جو اس کے ماتحت نہیں آتے، اور ہدایت عقلی ان کی مقتضا نہیں۔ ان کا علم انبیاء علیہ السلام کو کہ خبر دینے سے ہوتا ہے۔ مفسرین میں سے کسی نے الغیب سے مراد یہاں قرآن کو لیا ہے، حالانکہ اس کا علیحدہ ذکر ما انزلنا الیک میں موجود ہے، اور بعض نے اللہ اور فرشتوں اور رسولوں پر ایمان، اور بعض نے اللہ تعالیٰ اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی ذات غیب در غیب اور نہا در نہا اور وراء الورا ہے، یہی درست معلوم ہوتا ہے۔ ہاں ملائکہ بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا مما آیات وذکر الحکیم انہ تعالی جواد قدیم ولکم برحمتہ یا ارحم الراحمین۔